میرا دل میرا دشمن کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مائرہ تو اب بیچاری اس بات کے اوپر بہت زیادہ پریشان تھی کہ ظفر صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہی ظفر صاحب جنہوں نے اس کے اوپر ظلم کا پہاڑ توڑ رکھا تھا، اور اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ صحیح ہونے کے بعد کچھ بدل جائیں گے، لیکن ظفر صاحب نے اس کو صاف اس بات میں آگاہ کر دیا تھا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اس کے ساتھ بدل گئے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ان کا رویہ ویسا ہی رہے گا جیسا کہ پہلے تھا۔ مائرہ بیچاری کی زندگی کی تکالیف تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ مائرہ تو شامیر کے ساتھ بھی بہت زیادہ ناراض ہے۔ وہ تو یہ سمجھتی ہے کہ یہ سارا کچھ شامیر کی وجہ سے ہوا، جبکہ شامیر خود ہی اپنے چاچو کے سامنے بہت ساری ذلت اور رسوائی کا سامنا کر چکا ہے۔ مائرہ کو تو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ وہ اکیلی اس ساری تکالیف سے نہیں گزری، بلکہ شامیر کی زندگی بھی ایک طرح سے تباہ ہو چکی ہے، اور وہی اس بات کے اوپر بہت زیادہ شرمندہ ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی مائرہ کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا۔ وہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ اس کے چاچو تو کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اگر ایک دفعہ وہ ان کی بات غور سے سن لیتے تو شاید سینیریو ڈیفرنٹ ہی ہوتا۔ آگے جا کر آپ یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ اب مائرہ کے بھائی اور بھابھی کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ وہ مائرہ کی شادی کروا کر اس کی زندگی برباد کر چکے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے مائرہ کو جب ہاسپٹل میں ملاقات کی تو انہوں نے اس سے بہت زیادہ معافی بھی مانگی کہ میں ہی تمہاری زندگی کو برباد کرنے کا ذمہ دار ہوں، لہٰذا میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں کہ مجھے معاف کر دو۔ مائرہ تو اس کو معاف کر بھی دے، لیکن مائرہ کی زندگی برباد کرنے میں اس کے بھائی بھابھی کا بہت زیادہ عمل دخل رہا ہے۔ شاہینہ نے تو اب یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ اپنا گھر بیچ کر مائرہ کی رقم واپس کر کے مائرہ کو واپس آزادی دلوانا چاہتی ہے، تاکہ وہ اپنے گناہوں کا کچھ کفارہ ادا کر سکے۔ ساس تو اس کی تکالیف کے ساتھ اس دنیا سے انتقال کر چکی ہے، اس کے لیے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن رابعہ کو جب سے اس باتوں کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ شاہینہ گھر بیچنا چاہتی ہے تو وہ اس کی جان کی دشمن ہو چکی ہے۔ بات بات وہ اپنے میاں کو بھڑکائے گی کہ کسی طرح شاہینہ کو پاگل ثابت کر دے۔ شاہینہ بیچاری تو جا کر ظفر صاحب سے بھی ملائی تاکہ ان کی ساری غلط فہمیاں دور کر سکے۔ یہ ڈرامہ تو اپنے اختتام پر ہے۔ سارے خود غرض لوگ اب اپنی ایک ہی لائن آف ایکشن پر آ چکے ہیں، اور سب کا یہی مقصد ہے کہ وہ مائرہ سے ظفر صاحب کی ساری غلط فہمیاں دور کر کے مائرہ کی زندگی میں خوشیاں لا سکیں۔ کوشش تو یہ سب کر رہے ہیں، جبکہ رابعہ تو بہت زیادہ لالچی اور خود غرض ہے، وہ ابھی تک نہ بدل پائی۔ آگے جا کر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اب پروین بیگم تو اپنے گناہوں کا اعتراف کر چکی ہیں کہ وہ حسد کرتی تھی، اور جب ظفر صاحب اس کو گھر پر خرچہ دیتے تھے ان کو ہر چیز کے لیے ان سے مانگنا پڑتا تھا۔ اسی وجہ سے اپنے بچوں کے مستقبل کی وجہ سے وہ ظفر صاحب کے خلاف سازشوں کا پہاڑ کھڑا کر بیٹھی تھی، لیکن ایک طرف ان کو یہ بھی یاد آ رہا تھا کہ انہوں نے بچپن سے اس کو پال کر بڑا کیا، اور اب وہ اپنی سارے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہیں۔ آگے جا کر آپ یہ دیکھیں گے کہ اب علی بھی ان کو اپروچ کرنے والا ہے، کیونکہ شامیر کی باتوں کی وجہ سے اس کا سویا ہوا ضمیر بھی جاگ اٹھا ہے۔ آگے جا کر آپ یہ دیکھیں گے کہ پروین بیگم اب ہر ممکن کوشش کریں گی کہ کسی طرح ظفر صاحب اور مائرہ کے آپس کے سارے تعلقات کو بہتر بنا سکے، کیونکہ اس طرح ان کے اپنے بیٹے شامیر کا بھی گھر بچ سکتا ہے۔ پروین بیگم کے حسد اور جلن کی وجہ سے گھر میں کتنا انتشار اور بگاڑ تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے اچھائی کی وجہ سے گھر میں کتنی زیادہ خوشیاں اور تبدیلیاں آتی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مائرہ کو ظفر صاحب معاف کر دیں گے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویسے تو مائرہ کو کبھی بھی ظفر صاحب کو معاف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اس کی زندگی تو خراب کر دی، کیونکہ باپ کی عمر کا شخص اگر آپ کا شوہر بن جائے تو کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا مائرہ کو ظفر صاحب کو معاف کر دینا چاہیے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔